السلام علیکم. کاشان بصیرت یوٹیوب چینل. کتاب کا نام فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا طلوع سے غروب تک، جس کے مؤلف ہیں آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی. ہم پڑھ رہے ہیں اس کتاب کو اور یہ ہے پارٹ 18. ہم نے پیج 180 تک پڑھ لیا تھا. پیج 181 سے آج کی ریڈنگ کا آغاز کریں گے، اور جو ہم نے اب پچھلی آڈیو میں جہاں پہ اختتام کیا تھا وہ ہم پڑھ رہے تھے سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام کا حقیقی مہر یا آسمانی سند. یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا، اس موضوع کو بھی دیکھ لیا تھا، اور مراسم عروسی اور اس کے مقدمات کو ہم پڑھ رہے تھے، جس کو پڑھتے ہوئے ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جناب ختیجۃ الکبریٰ کا اس میں گرامی سنا تو وہ رونے لگے اور فرمایا، تو جو انہوں نے فرمایا وہ ترجمہ میں نے اس کی اسی عبارت کے اوپر ہم نے اختتام کی تھی پچھلی آڈیو. اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں پیج 81 سے. آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے کہ جناب ام سلمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے والدین آپ پر قربان جائیں، آپ نے ملکۃ العرب جناب ختیجہ کی تعریف و توصیف میں جو کچھ فرمایا ہے وہ سچ ہے، لیکن وہ اپنے پروردگار کی طرف چلی گئی ہیں. ان پر خداوند تعالیٰ کی ہزار ہزار نعمتیں نازل ہوں. خداوند تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ جنت کے درجات میں اپنی رضوان و رحمت میں اکٹھا رکھے. یا رسول اللہ، یہ آپ کے اس دنیا کے بھائی ہیں اور نسب کے لحاظ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. ان کی آپ کی بارگاہ میں درخواست ہے کہ ان کی زوجہ کو ان کے خانہ اقدس کی طرف روانہ کیا جائے، تاکہ محبت و اخلاص کے اساس پر وہ دونوں باہم اپنی مشترک زندگی کا آغاز کریں. آگے لکھا ہے، ایک اور روایت میں ہے کہ اس موضوع پر گفتگو کرنے والی جناب ام ایمن تھی. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، اگر حضرت ختیجۃ الکبریٰ زندہ ہوتیں تو آج ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتیں، لیکن یہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ان کی اہلیہ کو ان کے گھر بھیجا جائے، تاکہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنے شوہر سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں اور اپنی صدق و صفا بھرپور نئی زندگی سے آغاز کریں، اور اس طرح وہ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا علی کو کیا ہے کہ وہ مجھ سے یہ بات نہیں کرتے؟ دوبارہ پڑھتی ہوں. رسول اللہ نے فرمایا کہ علی کو کیا ہے کہ وہ مجھ سے یہ بات نہیں کرتے، اور یوں سوالیہ نشان ہے. آگے لکھا ہے، جناب ام ایمن نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی پرہیبت بارگاہ میں وہ بات کیسے کر سکتے ہیں؟ انہیں حیا آتی ہے کہ اس لیے خاموش ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور علی کو میرے پاس لاؤ. جناب ام ایمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے باہر آئیں. ادھر امام علی علیہ السلام ان کے انتظار میں تھے. جناب ام ایمن انہیں بارگاہ رسالت میں لے آئیں. جب امام علی علیہ السلام بارگاہ نبوت میں آئے تو اپنی نگاہیں نیچی کر کے بیٹھ گئے. رسول ثقلین نے فرمایا، کیا آپ اپنی دلہن کو اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں؟ جناب امیر علیہ السلام نے عرض کیا، میرے والدین آپ پر قربان جائیں، جی ہاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، بہت خوب، انشاءاللہ آج رات یا کل رات آپ کی دلہن آپ کے گھر میں ہوں گی. آپ کوئی گھر مہیا کریں تاکہ سیدہ فاطمہ زہرا کو اس گھر میں منتقل کیا جائے. جناب امیر علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مدینے میں میرا اپنا گھر نہیں ہے. ہاں، میں اس وقت حارثہ بن نعمان کے گھر میں رہ رہا ہوں. پیج 182 رہ رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم مزید حارثہ پر بوجھ بنیں. میں خود اور میرے تمام اقارب پہلے سے ہی ان کے مکانوں میں رہ رہے ہیں. ابھی بارگاہ نبوت میں یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ یہی باتیں حارثہ تک جا پہنچی. جناب حارثہ دوڑتے ہوئے بارگاہ نبوت میں پہنچے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں خود اور میرا تمام مال و متاع سب اللہ اور اس کے رسول کا ہے. خدا کی قسم، میرے نزدیک محبوب ترین چیز وہ ہے جو آپ مجھ سے لے کر اپنے استعمال میں لائیں. یہ مکانات، میرا مال، یہ سب کچھ آپ کا ہے. میرا گھر بھی آپ کا گھر ہے. یہ ہے حقیقی ایمان اللہ اور اس کے رسول پر، اور یہ کس قدر خوبصورت اور محبت و مودت سے لبریز عقیدہ ہے کہ اس کا اجر ہر صورت میں قیامت کے دن ملنے والا ہے. جناب حارثہ بن نعمان نے اپنا ایک مکان حضرت امام علی علیہ السلام کے حوالے کر دیا. امام علیہ السلام نے گھریلو ساز و سامان وہیں منتقل کیا. اگلی
ہیڈنگ ہے ملکۃ العرب اور رسول ثقلین کی بیٹی کا حجلہ عروسی۔ لکھا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ سیدۃ النساء العالمین اور امیر المومنین علیہ السلام کا حجلہ عروسی کیسا تھا، سوالیہ نشان۔ لکھا ہے مورخین نے نقل کیا ہے کہ جب امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے اپنے گھر کا اثاثہ منتقل کیا تو آپ نے حجلہ عروسی تیار کیا۔ مورخین نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے کہ آپ نے حجرے کے فرش پر نرم گھاس بچھایا، پانی کی مشک کو لٹکانے کے لیے مناسب لکڑی دیوار میں نصب فرمائی، پانی کا کوزہ فراہم کیا، اپنے کپڑوں کی الماری کے بجائے ایک لکڑی کمرے کی دیوار سے دوسری دیوار تک نصب کی تاکہ اس پر کپڑے رکھے جائیں، اور اپنے اس حجلہ عروسی میں گوسفند کا چمڑا بچھایا اور اس چمڑے کے ارد گرد خوبصورتی کے لیے کھجور کے پتے بچھائے۔ جی ہاں، یہ تھے خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، مجاہد و مبارز اور شاہ سوار اسلام اور سید بطحہ کے فرزند امام علی علیہ السلام ابن ابی طالب، اور یہ تھی ان کی کل کائنات اور متاع حیات دنیا جس سے آپ نے استفادہ کیا۔ اگلا پیراگراف ہے، گزشتہ صفحات میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زرہ کی تمام قیمت حضرت ام سلمہ کے حوالے کر دی تھی اور اسے 3 حصوں میں تقسیم فرمایا تھا۔ ایک حصے سے گھر کا ساز و سامان خریدا تھا، دوسری تہائی زفاف کے لیے مختص فرمائی تھی، اور تیسری تہائی جو حضرت ام سلمہ کے پاس باقی تھی وہ آپ نے امام علی علیہ السلام کو سپرد کر دی تھی تاکہ وہ اس مبلغ سے آپ اپنی نئی زندگی کا آغاز کر سکے۔ یہ امر مخفی نہیں ہے کہ ہر کام کے لیے مال نہایت ہی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام سے فرمایا، علی جان، ولیمہ عروسی کے عنوان سے ضیافت ضروری ہے۔ اب آگے لکھا ہے کہ عربی کی 3-4 لائنیں ہیں جس میں ساتھ ساتھ ترجمہ ہے کہ یہ شرف انسانی کس قدر قابل تعجب ہے، سوالیہ نشان۔ اس عظیم اخلاق کے کیا کہنے ہیں، سوالیہ نشان۔ اور آخری ہے کہ یہ حقیقی محبت و صدق و صفا اور عواطف کتنی قابل قدر ہے، سوالیہ نشان۔ آپ کے آستانہ عروسی پر کچھ صحابہ کرام ہدیے لے کر حاضر ہوئے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صاحب عزت و عظمت داماد امام علی علیہ السلام سے فرمایا، یا علی، آپ فوراً شائستہ و بائستہ دعوت کا اہتمام کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گراں قدر کہاں گیا، میں پڑھتے پڑھتے کہاں چلی گئی، رستم آل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گراں قدر داماد امام علی علیہ السلام سے فرمایا، ابھی یہ میں ترجمہ پڑھنے جا رہی ہوں، انورٹڈ کاما اسٹارٹ، کہ خدائے جہان آفرین ضیافت اور مہمان نوازی کو بہت پسند فرماتا ہے۔ جب انسان خلوص کے ساتھ اس کے بندوں کو کھانا کھلاتا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ولیمے میں بے پناہ فائدے ہیں۔ ولیمہ اپنے دامن میں خیر کثیر رکھتا ہے۔ جہاں عمومی فائدے ہیں وہاں بے شمار خصوصی فائدے بھی ہیں۔ اس ضیافت میں بھوکے لوگ سیر ہو کر کھانا کھاتے ہیں، اس سے لوگوں کے قلوب میں محبت کے باغ باغیچے پیدا ہوتے ہیں، ان کے ثمرات صاحب ضیافت کو حاصل ہوتے ہیں۔ ان مادی اور معنوی اثرات کے علاوہ خالق کائنات کی خوشنودی اور رضا حاصل ہوتی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ آگے لکھا ہے، لیکن مقام افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جس ضیافت خالصانہ کو ہم ولیمے کا نام دیتے ہیں وہ جشن کی محافل میں تبدیل ہو گیا ہے۔ جہاں محروموں بھوکوں کو سیر ہو کر کھانا کھلانا تھا، وہ مشروبات و بسکٹوں اور مٹھائیوں میں بدل گیا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب یہاں پر ہم آگئے ہیں پیج 184 پر، لیکن جب یہ بات لکھی گئی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے حاشیے میں کہ علامہ مؤلف نے اپنے وطن کی بات کی ہے، شاید وہاں ولیمہ اس طرح ہوتا ہو جس طرح انہوں نے فرمایا ہے۔ مترجم، یہ مطلب بریکٹ میں لکھا ہے مترجم، یعنی آگے پھر ہم دوبارہ سے آگے 184 ہی پیج پر ہیں، اور ہیڈنگ ہے بے نصیر ایثار۔ لکھا ہے، ایک نقطہ جو ناقابل فراموش ہے کہ سیدۃ النساء العالمین شب عروسی میں اپنے بابا کے گھر میں ہی تھی کہ اسی شب آپ نے اثار قربانی کا وہ باب رقم کیا کہ جس کی مثال نہ اولین میں ہے اور نہ آخرین پیش کر سکتے ہیں۔ خواتین کی تاریخ میں اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے وہ عمل کیا ہے
کہ آپ اپنے اس عمل میں لا شریک ہیں۔ علامہ صفوری نے اپنی کتاب نزہۃ المجالس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 226 ابن جوزی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کے شب عروسی کے لیے ایک خوبصورت اور قیمتی لباس تیار کرایا تھا۔ سیدہ زہرا نے شب زفاف کے لیے وہ لباس زیب تن فرمایا۔ اچانک آپ کے دروازے پر کسی سائلہ نے سوال کیا کہ وہ بے کس و بے نوا ہے، اس کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے لباس تک نہیں ہے، اگر تمہارے پاس کوئی پرانا لباس ہے تو مجھے اللہ کے نام پر دے دیجیے۔ فخر بانوان جہان کے پاس ایک پیوند لگا لباس تھا۔ آپ نے وہ لباس اٹھایا کہ وہ لباس اس سائلہ کے حوالے کریں تو فوراً ان کے مقدس کانوں میں فرمان خداوندی پہنچا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 92 ترجمہ کہ نیکی و نیکوکاری کو ہرگز نہیں پا سکتے، نیکی و نیکوکاری کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر ڈالو۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ آگے لکھا ہے کہ آپ نے فوراً شب عروسی والا نیا لباس اس سائلہ کے حوالے کر دیا اور خود پرانا لباس زیب تن فرمایا۔ جب وقت زفاف قریب آیا تو فوراً جبرائیل امین نازل ہوئے اور بارگاہ نبوی میں پہنچے اور کہا کہ اے محمد، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا ہے اور اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی دختر فرزانہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو سلام کروں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت سے دیبا سبز کا خوبصورت لباس بطور ہدیہ بھیجا ہے جو انہوں نے شب زفاف پہننا ہے۔ یہاں پر یہ ختم ہو گیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے پربرکت دست پر درود و سلام۔ پھر دوبارہ پڑھتی ہوں، پربرکت دست پر درود و سلام۔ پربرکت دست پر، اچھا دست یعنی ہاتھ، اب سمجھ میں آ گیا کہ پربرکت دست پر درود و سلام، یہ ہیڈنگ ہے۔ نیچے لکھا ہے ادھر ولیمے کا طعام تیار ہو چکا تھا، گوشت پک چکا تھا، روٹیاں بھی حاضر کر دی گئی تھیں، کھجور اور گھی بھی مہمانوں کی خدمت کے لیے جمع ہو چکا تھا۔ اب ہم آگئے پیج 185 پہ۔ ہو چکا تھا، پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ نے اپنے ہاتھوں کی آستینیں الٹیں اور گھی اور کھجور کو آپس میں مخلوط کر دیا، یہ ایک قسم کا حلوہ بن گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا وہ لوگوں کو اپنی شادی کے ولیمے پر بلائیں۔ حضرت علی علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، مسجد لوگوں سے بھری ہوئی تھی، اس ہجوم میں اصحاب صفہ بھی موجود تھے، مفلس و نادار مگر وفادار مہاجرین بھی موجود تھے۔ مدینے میں وہ سراپائے محتاج، ان کے پاس زندگی گزارنے کا ساز و سامان نہ تھا۔ مسجد نبوی میں مدینے کے انصار بھی تھے، یہ لوگ بھی محرومین میں سے تھے۔ اتنے بڑے ہجوم کو دیکھ کر جناب امیر المومنین علیہ السلام نے دل میں خیال کیا کہ اس ہجوم کے مقابلے میں کھانا بہت کم ہے، اب کیا ہوگا؟ تعداد کثیر ہے اور طعام قلیل۔ اس حال میں آپ علیہ السلام کی بزرگواری اور عظمت کا تقاضا تو یہ تھا کہ ان سبھی لوگوں کو دعوت دی جائے۔ ادھر یہ بات بھی تھی کہ ہر آدمی کی خواہش تھی کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کی شادی کا ولیمہ ضرور کھائیں۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ ولیمہ کوئی عام ولیمہ نہیں ہے بلکہ پربرکت ولیمہ ہے اور تاریخی ولیمہ ہے۔ ادھر امام علی علیہ السلام کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، وہ اپنے اللہ کی قدرت پر ایمان کامل رکھتے تھے اور ان کے ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کی برکات کا عقیدہ بھی موجود تھا۔ ان عوامل نے آپ کا کام آسان کر دیا۔ آپ ایک بلند مکان پر چڑھ گئے، آپ نے وہاں بلند آواز کے ساتھ فرمایا، اے لوگو، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا ولیمہ تیار ہے، سب تشریف لے آؤ۔ جہاں حضرت علی علیہ السلام کی آواز اہل مدینہ تک پہنچی، وہاں مدینہ کے ارد گرد کی آبادیوں میں بھی پہنچی، باغات اور کھیتوں میں کام کرنے والے لوگوں تک بھی پہنچی۔ مردوں، عورتوں اور بچوں کا ایک سیلاب تھا جو ولیمے کے مقام پر اکٹھا ہو گیا تھا۔ اس ہجوم کے ہر فرد نے جی بھر کر کھانا کھایا اور ہر آدمی ولیمے کا کھانا اپنے ساتھ بھی لے گیا۔ اب اگلا پیراگراف لکھا ہے کہ دنیا نے دیکھا کہ دست پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بڑی برکت ہے کہ تمام اہل مدینہ اور مدینہ کے نواحی علاقوں کے لوگوں نے سیر ہو کر کھانا کھایا، لیکن کھانا کم نہ ہوا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برتن منگوائے اور ان برتنوں کو کھانے سے بھر کر حاضرین میں سے ہر ایک کو پیش کیے
کہ وہ یہ کھانا اپنے گھر لے جائیں اور اپنی بیگمات اور گھر والوں کو کھلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک برتن منگوایا اور اس میں کھانا ڈلوا کر حضرت علی علیہ السلام اور حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے رکھوا دیا۔ ادھر جب خورشید خاور مغرب کے سینے میں ڈوبا، ادھر عروس بہشتی کا اپنے والد کے گھر سے شوہر کے گھر منتقل ہونے کا وقت آ گیا۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرامی قدر اپنی بیٹی کی شب عروسی کے تمام امور لازمہ مکمل کر چکے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ ان کی عزت و عظمت ماں بیٹی کے مراسم میں ازدواج نہایت سادگی کے ساتھ طے پا جائیں، اور ان کے یہ مراسم ہر قسم کے تکلفات و تجملات سے بالا تر ہوں اور یہ ہر قسم کی معنویت سے لبریز ہوں۔ یہ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 186 پر۔ جی ہاں، یہ حقیقت ہے کہ تاریخ انسانیت نے ایسے سادہ و باصفا و پرشکوہ اور معنویت سے لبریز مراسم کبھی نہیں دیکھے تھے۔ علامہ ہیثمی ہے یہ سے میم چھوٹیے نے اپنی کتاب مجمع الزوائد میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت نقل کی ہے کہ ہم علی علیہ السلام و فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے مراسم عروسی میں موجود تھے کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایسے بہتر و برتر اور پرکشش مراسم کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اگلا پیراگراف ہے، پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام ازواج کو حکم دیا کہ وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے مراسم عروسی تیار کریں۔ ان تمام امہات المومنین نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ماں کی طرح آپ کو عطر آگین اور آراستہ پیراستہ کیا، جو زیورات مہیا تھے وہ بھی پہنائے۔ تمام امہات المومنین شہزادی جنت کے پاس جمع تھیں۔ عجیب منظر تھا، ان میں سے ایک آپ کے بالوں کو بنا رہی تھیں، دوسری آپ کی تزئین و آرائش میں مصروف تھیں۔ سیدہ سلام اللہ علیہ کے بنانے سنوارنے میں سب اپنا اپنا کام کر رہی تھیں۔ اس دوران آپ کو عروسی کا وہ لباس پہنایا گیا جو جناب جبرائیل علیہ السلام جنت سے لائے تھے۔ وہ جنتی لباس اتنا خوبصورت اور قیمتی تھا کہ جس کی قیمت بنی آدم کے بس سے باہر ہے۔ یہ لباس اللہ کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ تھا۔ یہ بات صاف ظاہر ہے کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ بے پناہ فضائل سے متصف تھیں۔ آپ فکری اور اخلاقی اور معنوی اعتبار سے کائنات کی ہر دختر پر برتری رکھتی تھی۔ آپ عزت و عظمت میں برتری اس لیے بھی رکھتی تھی کہ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے کی زوجہ تھیں۔ آپ کے شوہر نامدار آپ کے والد گرامی اور وزیر جانشین اور پرچم دار تھے۔ ان کے فضائل و مناقب آفتاب کے مانند درخشاں تھے۔ خاندانی طور پر وہ آپ علیہ السلام کے والد کے قریبی رشتہ دار تھے اور انہیں بارگاہ نبوت میں ایک خاص منزلت حاصل تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے وہ فضائل بھی جانتے تھے جو انہیں زمانہ مستقبل میں حاصل ہونے والے تھے۔ آپ کو معلوم تھا کہ آنے والے مختلف اوقات میں تطہیر، مباہلہ، مودت ان کے خاندان کی عزت و عظمت بڑھانے کے لیے نازل ہونے والی ہیں، اور ان کی بیٹی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ ان تینوں آیات میں شامل ہیں۔ آپ جانتے تھے کہ قیامت تک آنے والے پاک و پاکیزہ امام علیہ السلام انہی کی نسل سے پیدا ہوں گے اور امت کی رہبری کریں گے۔ ہم آ گئے ہیں پیج 187 پر، جہاں پر ہمیں ہیڈنگ ملی ہے دختر بہشت کا کاروان عروسی۔ آئیے پڑھتے ہیں، لکھا ہے آخر کار وہ شب موعود آ ہی گئی۔ اسی شب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کو اپنی مہربان ماں کی یاد نے ضرور ستایا ہوگا، انہیں احساس یتیمی بھی ہوا ہوگا۔ انہوں نے دل میں سوچا ہوگا کہ اے کاش ان خوشی کے لمحات میں ان کی والدہ شامل ہوتی۔ جب ایک بیٹی بیاہی جاتی ہے وہ اپنے والد کے گھر سے اپنے شوہر کے گھر کی طرف روانہ ہوتی ہے تو اس دوران ماں کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ماں پیار اور محبت کے ساتھ بیٹی کو روانہ کرتی ہے۔ ان لمحات میں ماں کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ اس دختر فرزانہ کو اپنی والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سخت ضرورت تھی، لیکن حضرت خدیجہ اس رات کہاں اور ان کی جگر گوشہ کہاں؟ اس عظیم دن کے آفتاب نے جب غروب کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طاہرہ دختر کو بلایا اور ساتھ ہی اپنے عظیم المرتبت داماد
امام علی علیہ السلام کو بھی بلایا۔ جب حضرت علی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس دوبارہ پڑھتی ہوں، جب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنے بابا کے پاس حاضر ہوئیں تو آپ علیہ السلام لمبے لباس میں ملبوس تھیں اور ان کا دامن زمین پر خط کھینچ رہا تھا۔ آپ اس وقت حیا و وقار و عظمت کا مجسم نمونہ تھیں۔ اپنے بابا سید الانبیاء سے حیا کی وجہ سے پسینے میں شرابور تھیں۔ خداوند تعالیٰ کی مشیت تھی کہ سیدہ فاطمہ زہرا کے مراسم عروسی ہر جانب اور ہر زاویے سے شان امتیازی لیے ہوئے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کی دختر عزیزہ کو ان لمحات میں اپنی یتیمی کا احساس نہ ہونے پائے۔ اس جہت سے اور دوسری جہات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کی اپنی خاص سواری لائی جائے۔ جب سواری لائی گئی تو اس کی پشت پر خوبصورت کپڑا ڈالا گیا۔ آپ نے اپنی دختر نیک اختر سے فرمایا زہرا آئیں اور اس سواری پر سوار ہوں۔ جب شہزادی جنت اپنی سواری پر سوار ہوئیں تو آپ نے حضرت سلمان فارسی سے فرمایا کہ سواری کی لگام پکڑ کر آگے چلیں۔ جب سواری چلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، اور حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 43۔ آگے لکھا ہے اے قاری محترم، آپ کو خدا کی قسم ذرا سوچئے، غور فکر کیجئے، اپنی زندگی میں کبھی آپ نے سنا ہے یا ایسا منظر دیکھا ہے یا تاریخ انسانیت کے عظیم لوگوں اور پیغمبران گرامی اور سلاطین دنیا کے حالات پڑھے ہیں کہ ان میں سے کسی کی بیٹی کی شب عروسی ہو اور وہ سواری پر سوار ہو کر اپنے شوہر کے گھر سے کی طرف رواں دواں ہو، اور ان کی سواری کی لگام تھامنے والے صحابی جناب سلیمان فارسی ہوں اور سواری کو پیچھے سے ہانکنے والے 1,24,000 انبیاء کے سلطان ہوں؟ ہم آ گئے ہیں پیج 188 پر۔ جی ہاں، جہاں دنیا والے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے پرعظمت مراسم عروسی میں شریک تھے، وہاں آسمان والے بھی شرکت کر رہے تھے۔ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 7 میں، علامہ الجوینی نے فرائد السمتین سین میم توئی نون میں، علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں، علامہ عسقلانی نے لسان المیزان میں، القرمانی نے اخبار الدول میں، علامہ قندوزی نے ینابع المودت میں، جناب عبداللہ ابن عباس نے ینابع المودت میں جناب عبداللہ ابن عباس سے روایت کی ہے۔ اب یہ لکھا ہے نیچے کہ جس وقت دختر فرزانہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے شوہر نامدار کے گھر کی طرف لے جایا جا رہا تھا، تو اب یہ عربی لکھی ہے، میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں کہ سیدہ زہرا کی سواری کے آگے آگے سید الانبیاء چل رہے تھے۔ ان کی سواری کے دائیں طرف حضرت جبرائیل، بائیں طرف حضرت میکائیل چل رہے تھے۔ ان کے پیچھے 70,000 ملائکہ چل رہے تھے اور وہ سبھی اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کر رہے تھے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ یہ انورٹڈ کاما کلوز۔ آگے لکھا ہے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت ہے کہ جب وہ رات آئی کہ جس رات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ان کے شوہر کے گھر روانہ ہونا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہبہ شین ہے بے الف، یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہوا ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقہ کا نام العزبہ تھا، آپ کے خچر کا نام شہبہ تھا، آپ نے عصا کا نام ممشوق رکھا تھا، آپ کے عصا کا نام ممشوق تھا، آپ کے امامے کا نام صحاب تھا۔ تو اب ہم یہی پڑھ رہے تھے کہ جب جس رات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ان کے شوہر کے گھر روانہ ہونا تھا تو نبی کریم اپنی شہبہ نامی سواری لے آئے اور اس کے اوپر خوبصورت کپڑا ڈالا اور اپنی شہزادی سے فرمایا کہ وہ اس سواری پر سوار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی سے فرمایا کہ وہ سواری کی لگام اپنے ہاتھ میں لے کر آگے چلیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری کو پیچھے کی طرف سے ہانک رہے تھے۔ راستہ چلنے کے دوران
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ جناب جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اترے اور اس کاروان میں شامل ہو گئے۔ انہی کے ساتھ جناب میکائیل 70,000 ملائکہ کے ساتھ اترے اور وہ بھی اس کاروان میں شریک ہو گئے۔ آگے لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ان کی آمد کا سبب دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا ہم آپ کی دختر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے مراسم عروسی میں شرکت کے لیے آئے ہیں۔ اس وقت جناب جبرائیل علیہ السلام نے تکبیر بلند کی اور اس طرح جناب میکائیل اور تمام فرشتوں نے صدائے تکبیر بلند کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے رب کی تکبیر کا نعرہ بلند کیا۔ اس شب ان محافل عروسی میں اللہ اکبر کی دل پذیر صدائیں بلند ہوتی رہیں اور نور الہی سے فضائیں منور رہیں۔ اب ہم آگئے ہیں پیج نمبر 189 پہ، لکھا ہے خاندان بنو ہاشم کے تمام مرد بھی اس کاروان میں شامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد المطلب کی خواتین اور مہاجرین و انصار کی خواتین سے فرمایا کہ وہ اس سفر میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ہمراہ رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج بھی اسی کاروان میں شامل تھیں اور وہ رجز پڑھ رہی تھیں۔ اب میں اس کو سامعین آگے لکھا ہے کہ حضرت ام سلمہ نے یہ اشعار پڑھے۔ اب جو اشعار پڑھے وہ میں اس کا ترجمہ پڑھنے جا رہی ہوں کہ اے میری ہمسائیوں، اللہ کی نصرت کے ساتھ چلو اور ہر حال میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ بزرگ و برتر کی نعمات کو یاد کرو اور اس نے جو تم سے مصائب و علام اور ناپسندیدہ عوامر کو دور کیا ہے اس کا شکریہ ادا کرو۔ اس ذات نے ہمیں کفر کے بعد ہدایت عطا کی اور آسمانوں کے رب نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کر دی۔ تم سبھی کائنات کی سب سے بہترین خاتون کے ساتھ چلو۔ ان پر ان کی پھپھیاں اور خالائیں قربان ہوتی جا رہی تھیں۔ ہاں اے دختر بہشت، تم اس عظیم المرتبت باپ کی بیٹی ہو جسے اللہ نے اپنی وحی کے ذریعے عظمت عطا کی۔ انورٹڈ کاما کلوز، یعنی وہ جو اشعار حضرت ام سلمہ پڑھ رہی تھی ان کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ ان کے بعد حضرت عائشہ نے یہ اشعار پڑھے۔ آئیے ان اشعار کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں کہ ہاں اے بانوان حق طلب، اپنی چادروں کو اپنے سر و بدن پر اوڑھیے اور وہ باتیں جو شائستہ محافل میں کہی جاتی ہیں وہ کہیے۔ بندوں کے پروردگار کا ذکر کرو کہ جس نے ہم سب کو ہر شاکر ابد کے ساتھ اپنے دین کے ساتھ خاص کیا۔ اچھا جی، اب ہم آگئے ہیں پیج نمبر 190 پہ، لکھا ہے اس ذات نے ہم پر جو اپنا فضل و کرم کیا ہے تو تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں اور غالب اور قادر ذات کا شکر ہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا جو ہمارے محبوب پیغمبر کی دختر ہیں ان کے ساتھ چلو۔ اللہ نے اس کے نام اور ذکر کو بلندی عطا کی اور اسے پاک و پاکیزہ جوان علی علیہ السلام کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز، یہاں پہ ہم نے حضرت عائشہ نے جو اشعار کیا اس کا ترجمہ پڑھ لیا۔ اب لکھا ہے ان کے بعد جناب حفصہ حیف سواد نے اشعار پڑھے۔ یہ ترجمہ پڑھتے ہیں کہ فاطمہ وہ ہیں جو کائنات کی تمام عورتوں سے بہتر و برتر ہیں اور حسن و جمال میں 14ویں کا چاند ہیں۔ اے نبی کی بیٹی، اللہ نے تجھے پوری کائنات پر اس لیے فضیلت بخشی ہے کہ تو خود بے پناہ فضائل کی مالک ہے اور اس ذات کی وجہ سے جس پر اس نے اپنا قرآن نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی تزویج اس جوان سے کی ہے جو فضائل میں اپنی مثال آپ ہیں، یعنی وہ ہے جو بعد از نبی ہر فرد سے بہتر و برتر ہے۔ ہاں اے میری ہمسائیوں، دختر پیغمبر کے ہمراہ اس کے جدید گھر تک چلیے، وہ کریم باپ کی کریمہ بیٹی ہیں۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا جو جناب حفصہ نے اشعار پڑھے تھے۔ اور اب آگے ہیں کہ ان کے بعد معاذہ ام سعد بن معاذ نے اشعار پڑھے۔ آئیے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کہ میں جو بات بھی کہوں گی وہی کہوں گی جس میں حق و حقیقت ہوگی۔ میں نیکیوں کو اور بھلائیوں کو یاد کروں گی اور خوبیوں کو ظاہر و باہر کروں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سید و سردار، دوبارہ پڑھتی ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو آدم کے سید و سردار ہیں اور سب سے بہتر و برتر اور عرفہ و اعلیٰ ہیں۔ اتنی عظیم شخصیت کے باوجود ان میں نہ غرور و تکبر ہے اور نہ خود پسندی ہے، بلکہ ان کی عاجزی اور انکساری اس کے فضل و فضائل سے ہم نے ہدایت کا راستہ دیکھا۔ خداوند تعالیٰ انہیں ان کی اس کوشش و کاوش کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہم ہادی و مہدی نبی
کی دختر فرزانہ کے ہمراہ ہیں جو مجسم شرافت ہے، ہم اس بیٹی کے ہمراہ ہیں جس کا تعلق علاقے عظیم سے عظیم تر ہے اور اتنا عظیم ہے کہ اس تک کسی کو رسائی حاصل نہیں ہو سکتی، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہاں پر جو ہم نے اب تک پڑھا ہے، ہم آج کی آڈیو کا اختتام کریں گے کہ جو کہ ہم نے ابھی آخر میں پڑھے تھے کہ معاذ سعد بن معاذ کے جو اشعار تھے اس کا ترجمہ پڑھ لیا۔ ہم پیج 191 پر کو آدھا پڑھ چکے ہیں، تقریباً آدھے سے کم پڑھا ہے، تو اگلی ہیڈنگ کے ساتھ ہم اگلی آڈیو میں مل کر آتے ہیں اور پھر مل کر پڑھتے ہیں۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔